ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے. وہ کہیں گی تو عمر مان دیں گے. جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسرا کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے. جب جا کے کہا نا اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں, بلاؤ نا ذرا عمر کو. حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے. پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو. اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو. اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے, تو عمر کرتا بدل ہی لے, سب لوگوں کی خواہش ہے. جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی, پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے. جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی. کہا عمر اجازت ہے. تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا, آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا, پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا, اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے. اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں, میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے, آپ مہربانی فرمائیں. کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا. میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے, بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں, آپ جائیے. میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی, گاڑیوں میں عزت رہ گئی, دولتوں میں عزت رہ گئی. اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی. اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا, بڑا ضروری ہوتا, تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا. لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا. حضور نے آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے. حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے, ضرورت کے مطابق. کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں, بڑے مجبور ہیں, لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے, پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے, یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے, اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ. یہ بھی حضور کا میلاد ہے, اسے بھی ذرا سمجھو. ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے, وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں, لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے, کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا. تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں. فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر, تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے. کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتے تھے. یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا. علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جاندے ہیں, ملنگ حضرت علی کے, غلام حضرت علی کے. اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی. حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان آریہ